آپ نے سماعت کیا کہ بڑوں کی باتیں بڑی ہی ہوتی ہے، اور مخلوق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلام کرنے کا ملکہ طریقہ اور سلیقہ جو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، ایسا سلیقہ اور ایسا طریقہ مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام کرنے کا رب ذوالجلال نے ایسا طریقہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے، یعنی بہت بڑی بات کو چند کلمات میں لپیٹ کر پیش فرما دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلمات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں آپ کی شکایت کوئی رب ذوالجلال سے نہ کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو ضرر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرر دے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ رب ذوالجلال سے ہماری کوئی شکایت نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کوئی آپ کی شکایت کسی سے نہ کرے، زندگی ایسے بسر کرے۔ جس طرح آج غزہ کے اور شام کے بچے دیواروں پر لکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مسلم دنیا کی شکایت کریں گے کہ ساری دنیا اس وقت تماشا دیکھ رہی تھی کہ جب فلسطین میں اور شام میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا تھا، تو ہر کوئی تماشا دیکھنے والا بنا ہوا تھا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اور آج مسلم دنیا نے گویا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ضرر پہنچایا کہ 57 اسلامی ممالک ہے، آواز کہیں سے نہیں آتی۔ ہر ایک کو جو ہے اپنی معیشت کی، اپنی ساکھ کی فکر ہے کہ کہیں یورپ اور امریکہ اور اقوام متحدہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ آپ کی شکایت کوئی رب ذوالجلال سے نہ کر دے۔ یہ بھی ایک شکایت ہے کہ جب وقت جہاد آیا، جب وقت تلوار آیا، تو مسلم حکمرانوں نے آنکھیں بند کر لی، اور غزہ کے بچے، شام کے بچے دیواروں پر لکھ رہے ہیں کہ ہم رب ذوالجلال سے تمہاری شکایت کریں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اپنی زندگی ایسے بسر کرو کہ تمہاری شکایت کوئی اللہ سے نہ کرے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر ہو یا تم راہ گزر ہو، کہ مسافر دوران سفر کہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، اس کے دماغ میں اپنی منزل ہوتی ہے۔ راہ گزر دوران سفر کہیں پر رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ دوران سفر اس کے دماغ میں اپنی منزل ہوتی ہے۔ اگرچہ بیچ میں کتنے ہی خوبصورت باغات، وادیاں، کھیتی باڑی آ جائیں، دیکھنے کے لیے رک گیا سو رک گیا، ادھر ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی منزل کچھ اور ہے۔ اسی طرح مومن کی منزل رب ذوالجلال کی رضا ہے اور جنت ہے، لیکن آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ ایک 60 سال اور 70 سال
کہ بندے کو اگر کہا جائے کہ جناب ہمیں مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسے کی جگہ دے دو، ایک مسجد اپنی زندگی میں بنا لو، تو وہ بھی کہتا ہے نہیں ابھی تو مجھے اور جینا ہے، حالانکہ جائیدادیں ہیں، کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن جیب سے 1 لاکھ 2 لاکھ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ دل و دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی تو اور جینا ہے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا، دنیا میں رہو اس طرح کہ جیسے ایک راہ گزر اور مسافر رہتا ہے، کہ تمہاری منزل جس طرح مسافر کی منزل راہ میں آنے والے باغات، وہ کھیتیاں، وہ خوبصورت شہر، وہ خوبصورت محلات نہیں ہیں، بلکہ اس کی منزل وہ ہے جہاں پر اس کو پہنچنا ہے۔ اسی طرح مومن کی بھی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ مومن کی منزل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اخلاق و کردار میں اچھے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان پر، پلڑے پر سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوگا، کہ بندہ ملتا کیسے ہے، میل جول کیسا ہے، کلام کیسے کرتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ بد اخلاق ہوتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جو خوش اخلاق ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، لوگ اس کے قریب آتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق ایسا اخلاق تھا کہ حضور علیہ السلام جس سے بھی ملتے وہ سمجھتا سب سے زیادہ محبت کے ساتھ حضور نے مجھ سے ہی ملاقات کی، حضور سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا طریقہ، کلام کرنے کا طریقہ ہو۔ کئی ایسے واقعات ہیں، حضور علیہ السلام نے قرآن نہیں سنایا، معجزہ نہیں دکھایا، حضور علیہ السلام نے اسلام کی دلیل نہیں دی، اللہ کی اور قرآن کی اور قیامت کی اور قبر و حشر کی دلیل نہیں دی، صرف وہ مسلمان ہو گئے حضور علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر، کہ صرف حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ رفیق ہے، رفیق مطلب نرم، بے شک اللہ رفیق ہے اور نرمی کو وہ پسند فرماتا۔ لیکن ہماری عادت میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سختی سے نمٹا جائے، کیونکہ فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، کہ پہلا جو ہمارا امپریشن آئے گا وہی لاسٹ ہوگا، اور وہ جو پہلا آنا چاہیے وہ سخت آنا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ میری طبیعت میں کتنی سختی ہے، میں کتنا سخت آدمی ہوں، پتہ چل جائے۔ ہم نے اس چیز کو اپنایا ہوا ہے، لہٰذا اپنی اولاد سے، اپنے نوکر سے کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم سختی سے نمٹتے ہیں ابتدا میں ہی، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رفیق ہے، اللہ رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ نرمی اختیار کرے، نرمی اختیار کرے، جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو رسوا نہ کرے، بلکہ حتی الامکان اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ پھر اگر وہ نہ سمجھے تو بتدریج اس پر سختی کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بچہ جب 7 برس کا ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس کو نماز پڑھائیں،
پھر 10 سال تک کا ہو گیا تو 10 سال میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب کیا حکم ہے کہ اب بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب مار کر نماز پڑھا. یعنی 7 سال سے 10 سال تک 1000 دن سے زیادہ دن بن گیا. تو شریعت آپ کو کہتی ہے نرمی اختیار کرے کہ نرمی کے ساتھ 1000 دن میں آپ نے بچے کو نمازی بنانا ہے، نرمی کے ساتھ. پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب سختی کرنی ہے. تو اندازہ لگائے کہ نرمی کتنا عظیم زیور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں کہ نرمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے. اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں بات بہت بڑی تھی لیکن اس گھر والے میں نرمی تھی، اس نے نرمی کو اختیار کیا، گھر بچ گیا، بچے رلنے سے بچ گئے. اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر گھر ٹوٹ گئے، طلاقیں ہو گئی اور ماں باپ بھی جدا ہو گئے اور بچے بھی رل رہے ہیں. بعض اوقات یتیم خانوں کی جو کہانیاں آتی ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کو نہ باپ نے رکھا، نہ ماں نے رکھا، پھپھو نے رکھا، اور پھر بالآخر پھپھو بھی تنگ آ کر اس کو یتیم خانے چھوڑ گئی اور وہ اب یتیم خانے کوئی ملنے بھی اس کو نہیں آتا. حالانکہ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، پھپھو بھی زندہ ہے، سب زندہ ہے، لیکن اب کوئی ملنے بھی نہیں آتا. یہ صرف کس وجہ سے ہوا؟ نرمی کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اور ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے کہ ہم باہر والوں کے لیے تو نرم ہیں لیکن گھر والوں کے لیے نرم نہیں ہے. یعنی گھر سے جب باہر نکلتے ہیں کاروبار کے لیے تو دکان پر جب ہوتے ہیں، دکان پر اگر ہم سے 50 سوال کرے گاہک تو ہم 50 کا نرمی سے جواب دیتے ہیں. اگر وہ ٹیڑھی بات کرے پھر بھی نرمی سے جواب دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارا مال لے جائے، ہمیں فائدہ پہنچا جائے. لیکن جب یہی آدمی گھر پر پہنچتا ہے تو اس کی نرمی ختم ہو جاتی ہے اور گھر والوں سے یہ سختی سے نمٹتا ہے، سختی سے پیش آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس کے پاس کوئی خیر نہیں. اور رب ذوالجلال رفیق ہے، مطلب نرم ہے. اللہ رب العزت کی نرمی کتنی نرمی ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی، صبح سے لے کر اب تک کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں گے لیکن ہمارے چہرے سیاہ نہیں ہوئے، ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. اور رب ذوالجلال نے ہمیں برباد نہیں کیا، ہمیں رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ ہمیں موقع دیا کہ میرا بندہ اب توبہ کر لے گا. کہ رب ذوالجلال کی نرمی نہیں تو پھر اور کیا؟ ہم کھلم کھلا رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں موقع دے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت رفیق ہے، وہ نرمی اختیار فرماتا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ نرمی اختیار کرے کہ نرمی ہوگی تو خیر ہوگی، نرمی نہیں ہوگی تو خیر نہیں ہوگی. کئی مرتبہ میں خود بھی اور کئی لوگ ایسے ہوں گے آپ میں، دکاندار کے پاس آپ رکے اور دکاندار نے تھوڑی سختی سے بات کی تو آپ اس سے سامان نہیں خریدتے، اور دکاندار نے نرمی اختیار کی تو آپ اس سے سامان خرید لیتے ہیں. مثال کے طور پر بچے لوگ آج کل پاپڑ کھاتے ہیں، کوئی بندہ گیا اور پاپڑ کی تھیلیاں چیک کرنے لگا، بھائی اس میں تو ہوا ہے یار، کوئی پاپڑ کوئی بھری ہوئی تھیلی ہو وہ دو، 20 روپے دے رہے ہیں آپ کو. تو سامنے دکان والا کہتا ہے بھائی گھر میں پیکنگ تھوڑی کرتے ہیں، لینا ہے لو، نہیں لو. آپ کیا کریں گے؟ آپ غیر ماریں گے اور آگے سے لیں گے. اس نے آپ کے سامنے زبان چلائی ہے، بات صحیح کی ہے اس نے، لیکن سختی والی بات کی ہے. آپ اس سے چیز لینا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو آپ اس سے لے لیتے. تو نرمی ایسی چیز ہے
کہ دکان پر بیٹھ کر تو ہمیں نرمی یاد ہوتی ہے کہ گاہک کہیں چلا نہ جائے، لیکن گھر پر آ کر جو ہے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس میں نرمی نہیں اس میں خیر نہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ لوگوں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتوں والی اور ٹینشنوں والی باتیں نہ کرو۔ جس طرح کل ایک مریض جو ہے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس مریض کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو اور بیمار کر دیا کہ بھائی تمہیں تو اگر 40,000 والا بھی انجیکشن لگے تو تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تمہاری تو یہ چیز بھی ختم ہے، یہ چیز بھی ختم ہے، یہ چیز بھی ختم ہے، بس جو دوائیاں کھا رہے ہو وہی کھاؤ، بس اپنی زندگی گزارو، جب تک چلتی ہے چلاؤ۔ اب یہ بتائیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مریض کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، اور حضور نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشارتیں دو، خوشخبری دو، نفرت والی ٹینشن والی بات نہ کرو۔ لہذا کوئی مریض اگر آخری اسٹیج پر بھی ہو، کینسر کے آخری اسٹیج پر ہو، آپ کو اگر اس کو دیکھنے جانا پڑے تو آپ اس سے ایسا کلام کریں کہ اس کا دل بڑا ہو، اس کا دل بڑا ہو کہ بھائی اللہ شفا دینے والا ہے، یہ ڈاکٹروں کے کہنے سے کیا ہوگا۔ اور میرے پاس کئی ایسی مثالیں ہیں کہ بندہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، آج جو ہے اس کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی کہ بھائی اس کی شادی ہونے والی، اب شادی کروانی ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، مکمل صحت یاب ہو چکا ہے، اور کینسر کے آخری اسٹیج پر وہ پہنچ چکا تھا، چلنے پھرنے سے قاصر، اور جو ہے اور نہ جانے کس کس بیماری میں مبتلا، لیکن رب ذوالجلال نے اس کو شفا عطا فرما دی، اس کو شفا عطا فرما دی۔ لہذا مریض کے سامنے جب بات کہے تو اچھی کہے۔ اور میرے پاس ایک اور بندہ آیا، کہا کہ یہ کینسر کے بہت آخری اسٹیج کے قریب پہنچ چکا ہے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور حیران کن بات اس نے بتائی کہ 1 ہفتے پہلے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کینسر ہے۔ ٹیسٹ کروایا اور ڈاکٹر نے نشاندہی کی کہ اس کا فوراً یہ فلاں فلاں ٹیسٹ کرواؤ، وہ فلاں فلاں ٹیسٹ کروائے تو اس میں کینسر آیا، اور ڈاکٹر نے اس کے سامنے بول دیا کہ یہ تو کینسر کے بہت آگے اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، بس اللہ خیر فرمائے۔ اب جب ڈاکٹر نے اس کے سامنے ایسی بات کہی جو دل کو چھوٹا کرنے والی بات تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ بندہ بستر سے لگ گیا اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ 1 ہفتے پہلے وہ چل پھر رہا تھا، اس کو 1 ہفتے کے بعد بھی کینسر ہے، 1 ہفتے سے پہلے بھی کینسر تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر نے اس کے سامنے ایسی بات کہی تو ہوا یہ کہ وہ بستر سے لگ گیا۔ تو جو کوئی بھی آپ کا شعبہ ہو، آپ ڈاکٹر ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ کو چاہیے اچھی بات کہیں۔ اسی طرح آج کل کے جو عامل ہے، جعلی عامل، وہ جو ہے رہی صحیح کسر پوری کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے پاس جائے تو کہتے ہیں بے بھائی تم لوگ چل رہے ہو کسی کی دعا سے، پورے گھر پر اتنا خطرناک عمل کروایا ہوا ہے، کسی بھی وقت تمہارے کس گھر میں جو ہے جوان موت ہو سکتی ہے، تمہارا بچہ مر سکتا ہے کسی بھی وقت، 1.25 لاکھ روپے کی ہانڈی جلے گی، پھر جا کر معاملہ تمہارا حل ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جا کر قبرستان پڑھائی کرنی پڑے گی۔ اب وہ بندہ کیا ہوا، ٹینشن میں آ گیا۔ تو یہ عاملین ٹینشن دیتے ہیں، اور جو صحیح بندہ ہوگا، صحیح عامل ہوگا، عالم ہوگا، وہ آپ کو ٹینشن نہیں دے گا، وہ بولے گا یہ پڑھ لو بھائی، یہ تعویذات باندھ لو، یہ پڑھ لو، ہم بھی یہاں دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو، یہ عمل کرنے ہیں، باقی شفا تو رب ذوالجلال نے دینی ہے، نہ شفا کسی ڈاکٹر نے دینی ہے، نہ کسی شفا عامل نے دینی ہے، شفا تو رب ذوالجلال نے دینی ہے۔ تو جب کسی عالم کے پاس سے بندہ اٹھے گا تو وہ توکل کی دولت کو لے کر اٹھے گا کہ عالم اس کو کہے گا کہ اللہ رب العزت کرم فرمانے والا ہے، جو کچھ بھی مسئلہ ہوگا اگر عالم کو سمجھ آ بھی گیا ہوگا تو وہ کہے گا اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ کرم فرمانے والا ہے، بس یہ پڑھائی کرو۔ سامنے سے اگر وہ پوچھے گا
کہ مسئلہ کیا ہے، تو عالم صاحب کہیں گے اگر مسئلہ تمہیں بتا دوں تو تم حل کر لو گے؟ تو وہ کہے گا نہیں، تو پھر کہے گا پھر جاؤ یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ خیر فرمانے والا، اللہ کرم فرمانے والا۔ وہ ٹینشن میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ دے گا تو آپ کو خوشخبری دے گا، آپ کو بدخبری یا ٹینشن نہیں دے گا۔ لیکن آج بدقسمتی سے جو ہے یہ جتنے بھی آستانے ایسے جو جعلی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آستانوں میں، اور ڈاکٹر حضرات سے بھی ایسی ہی میری گزارش ہے کہ مریضوں سے بات کہے تو اچھی کہے، مریضوں سے بات کرے تو خوشخبری والی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ آپ کو ہر چیز بتانا ضروری نہیں ہے، آپ اگر مریض کو مرض بتا بھی دیتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے، ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے لوگوں کو شفا دے دی۔ آپ سے زیادہ جو ہے ہم نے مرض والوں کو دیکھا اور اب وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جب ان کو شفا عطا کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا نہیں کر سکتا؟ لہٰذا نمازیں پڑھا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ اپنی گرہ سے باندھ لے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ یہ وکیلوں کے لیے بھی ہے، وکیلوں کو بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ بالکل آسان ہے، بھائی یہ کر لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ وفاقی محتسب کا ہے، وفاقی محتسب بھی ایک ادارہ ہے، اور حیران کن طور پر ایسا ادارہ ہے کہ یہاں پر کام ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ پاکستان میں بھی ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پر آپ کا کام بنتا ہے، اور اس طرح بنتا ہے کہ آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بنے ہیں تو ہم نے آپ کو کہا ہے وفاقی محتسب سے آپ کا وہ کام بن سکتا ہے، لیکن وکیل کہے گا نہیں، اس کا تو کیس بنے گا، کیس چلے گا، پھر عدالتی آرڈر آئے گا، پھر آپ کا کام بنے گا۔ حالانکہ وفاقی محتسب سے اس کا مفت میں آسانی سے کام ہو رہا تھا، لیکن وکیل کو اپنے فیس کی چکر تھا، فیس کی فکر تھی، لہٰذا اس نے آپ کو کیس میں الجھا دیا، کیس میں الجھا دیا۔ اسی طرح جو ہے کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی وکیل ہے، یا کوئی جو ہے ڈاکٹر ہے، کوئی مکینک ہے، آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے، اگر کوئی آسانی سے کام بن رہا ہے تو آنے والے کو آپ کہیں کہ جناب عالی اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ آسانی سے یہ کام ہو جائے گا۔ کسی کو بلا وجہ الجھائے نہیں، کسی کو بلا وجہ الجھائے نہیں، کسی کو ٹینشن میں مبتلا نہ کرے، اور کسی کا خواہ خواہ میں خرچہ نہ کروائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں ڈالے گا۔ آپ نے اگر کسی کو مشقت میں ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں ڈالے گا، اور اگر آپ نے کسی کو ضرر پہنچایا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرر پہنچائے گا، پھر آپ ضرر سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہ گرہ سے باندھ لے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، جتنا ہو سکے بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، ٹینشنوں والی باتیں نہ کرو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الله